بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز شاندار بزنس پلان بادشاہ آمون حتب چہارم کے آگے رکھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور آسان طریقہ ہو سکتا ہے سرمایہ حاصل کرنے کا؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ بالکل دوسرا طریقہ بھی ہے، مگر پہلے مجھے مصر کی عوام سے خطاب کرنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اتنے بڑے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سرمایہ حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ کیا بتایا، اور خطاب کے دوران کاہنوں کے منفی پروپیگنڈے کے باوجود کس طرح کے سوالات اور جملوں کے ذریعے لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کر کے عمل کے لیے تیار کیا۔ اگر اس ویڈیو کو اور اس سے پچھلی قسط کو غور اور توجہ سے 2 بار دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو کئی اور آئیڈیاز ملیں گے، کیونکہ پوری دنیا کی کامیابی کا گیم دماغ ہی کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے عوام سے کہا کہ آپ کو میں تمام حقائق بتاؤں گا تاکہ اس عظیم قحط سے ہم بچ سکیں، اور آپ کے تعاون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کامیابی کی طرف عوام کو لے جانے اور ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کچھ سوالات پوچھے۔ پہلا سوال یہ کہ اگر آپ اپنی ضرورت کے مطابق گندم لے کر باقی گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں تاکہ محفوظ رہے۔ سب نے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم کیوں ایسا کریں گے۔ یوسف علیہ السلام بولے تو پھر حکومت یا تو درہم و دینار دے کر آپ سے گندم خرید کر محفوظ کرے، یا پھر زمینوں کے بدلے گندم لے۔ چونکہ حکومت کے پاس درہم و دینار اتنے ہیں ہی نہیں کہ وہ سب سے گندم خرید لے، اور اگر آپ سب کو زمینیں دے دی جائیں تو اس کے بدلے گندم لی جا سکتی ہے، لیکن گندم لینے کے بعد اسے محفوظ کرنے کے لیے ہر شہر میں گودام کی تعمیر کرنا، اور پھر گودام کس سرمائے سے تعمیر ہوں گے، اس کے لیے مزدور اور کارکن کہاں سے آئیں گے، مزدوروں کو پیسے کہاں سے دیے جائیں گے، اور غریب کاشتکاروں سے گندم لے کر ان کو کیا دیں گے۔ ان تمام سوالوں کو لے کر پہلے تو سب نے آپس میں ڈسکشن کی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، مگر یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر کیوں حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بولے کہ کیونکہ اتنی بڑی اور طویل مدت تک کے لیے قحط کا سامنا کرنا، اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے، اس لیے آپ سب کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جان لیوا بحران ہے، کیا آپ تعاون کریں گے؟ یوسف علیہ السلام کے اتنے سارے سوالات کا کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، لہٰذا سب یک زبان ہو کر بولے کہ ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے، مگر کرنا کیا ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا اگلا پلان بتایا کہ سب سے پہلے ٹیکس کی معافی کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کرنا ہوگا۔ مثلاً سرمایہ دار طبقہ اپنی آمدنی کا مخصوص حصہ حکومت مصر کو دینے کا پابند ہوگا۔ اگر کوئی اپنے وقت سے پہلے سالانہ ٹیکس ادا کرے گا تو اگلے 2 سال کا ٹیکس معاف ہوگا، اور اگر کوئی 7 سال کا ٹیکس ابھی ادا کر دے گا تو اگلے 14 سال کا ٹیکس معاف ہوگا۔ دوسرا بہت اہم پوائنٹ جس نے سب کا دماغ بالکل ٹرن کر دیا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کی طرح ہم بھی ہمسائے ممالک پر حملہ کریں گے، کشت و خون کریں گے، اور پھر وہاں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے گندم خریدی جائے گی، اور ہر مصری کو اس جنگ میں لازمی شرکت کرنی پڑے گی۔ اس بات پر سب نے پھر اعتراض اٹھایا کہ اچھا، تو قحط سے مرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم جنگ میں ہلاک ہو جائیں وقت سے پہلے ہی؟ یوسف علیہ السلام مسکرائے، کیونکہ یہ ان کی ایک ٹرک تھی۔ وہ بولے کہ اچھا، تو اگر آپ جنگ میں نہیں جانا چاہتے تو آپ میں سے ہر ایک اپنی آمدنی کا 5% اس مہم کے لیے مختص کرے تاکہ گندم خریدی اور محفوظ کی جا سکے۔ سب فوراً راضی ہو گئے اور بولے کہ ہاں، جنگ میں جا کر خود مر کر
حکومت کو مال غنیمت دلانا، لاکھوں جانوں کا ضیاع، اس سب سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا 5% حصہ اس مہم کو دے دیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے موت دکھا کر سب کو بیماری کے لیے تیار کر لیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ پلاننگ ایک بہت بڑی کامیابی اور خوشحالی کی طرف لے کر جائے گی۔ اور اسی 5% کو لے کر غریبوں کی مدد کرنے والے آئیڈیا کو لے کر جو بھی اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرے گا اس کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اور یوسف علیہ السلام کی ان تمام پلاننگز کی کامیابی کے آثار نظر آنے لگے تھے، جس کو دیکھ کر موبت کے کاہنوں نے بہت خطرناک سازشیں تیار کیں اور ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔